سٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میری جرابیں کہاں ہیں؟ اندر کمرے سے شاہد کی آواز آئی۔ عائشہ جو ہادی کا ٹفن پیک کر رہی تھی مصروف سے انداز میں بولی، بیڈ سائڈ پر ہی تو رکھے تھے، دیکھ لیا نہیں ہیں؟ جلدی آ کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس دفعہ شاہد کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ عائشہ نے ہادی کا ٹفن اس کے بیگ میں ڈالا اور کمرے میں آ گئی۔ دیکھا تو سامنے ہی جرابیں رکھی تھیں۔ اس نے جرابیں اٹھا کر شاہد کو دیں اور پھر سے باہر آ کر شاہد کا ٹفن پیک کرنے لگی۔ شاہد کے ٹیبل پر آنے سے پہلے ہی ان کا ناشتہ لگ گیا تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے، اخبار پڑھتے ہوئے ناشتہ کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر آفس چلے گئے۔ ہادی پہلے ہی اسکول جا چکا تھا۔ اب عائشہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ناشتے کی ٹیبل تک آئی جہاں پلیٹ میں شاہد کا چھوڑا ہوا ناشتہ رکھا تھا۔ اور دن وہ شاہد کے چھوڑے ہوئے ناشتے کے ساتھ ایک کپ چائے کا پی کر کام کرنے لگ جاتی تھی، لیکن آج اس نے شاہد کی پلیٹ کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ کرسی پر خاموش بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے بار بار رات میں ہوئی باتیں یاد آتیں اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگتیں۔ شاہد کو کسی بزنس پارٹی میں جانا تھا۔ پاپا، آپ ماما کو بھی ساتھ لے کر جائیں نا، میرے دوستوں کے ماما پاپا ساتھ جاتے ہیں، ہادی نے کہا تو شاہد بولے، بیٹا تمہارے دوستوں کی ممیاں پڑھی لکھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس جگہ کس طرح رہنا ہے۔ اب اگر میں تمہاری ماما کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی نا۔ شاہد کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح عائشہ کے لیے بے عزتی اور حقارت تھی، اور شاید عائشہ کو بھی اب اس کی عادت ہو گئی تھی، لیکن آج ہادی کے سامنے شاہد کا اس طرح اس کے بارے میں باتیں کرنا اسے بہت دکھی کر گیا تھا۔ عائشہ کا کم پڑھا لکھا ہونا اس کی زندگی کی اتنی ہی بڑی کمی بن جائے گی، اس کا احساس اسے شادی کے بعد ہوا، جب بات بات پر شاہد اسے کم پڑھے ہونے کا طعنہ دینے لگے۔ ہر بات اس کا مذاق بنانا جیسے ان کی عادت سی بن گئی تھی، اور وہ بھی آنکھوں میں آنسو بھرے چپ چاپ خود کی ذات پر شاہد کی زبان اور لہجے سے لگنے والے زخم سہہ دی رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو پائی۔ ہر دفعہ جب شاہد اس پر طنز کرتے یا پھر اس پر ہنستے تو اس کی آنکھیں بے ساختہ ہی بھیگ جاتیں۔ وہ سوچتی کہ آخر شاہد نے اس سے شادی ہی کیوں کی؟ اس کی تعلیم کے بارے میں تو شادی سے پہلے ہی اس کے گھر والوں نے جب سب کچھ بتا دیا تھا، اگر انہیں اعتراض تھا تو شادی سے انکار کر دیتے۔ لیکن مرد کو شاید عورت کو نیچا دکھانے میں ہی خوشی ملتی ہے، خود سے کمتر ثابت کرنے میں تسکین محسوس ہوتی ہے۔ شاہد جب ہادی کے سامنے اس پر ہنستے تو وہ شرمندہ ہو جاتی، اپنی اولاد کے سامنے اپنی بے عزتی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی۔ آپی، آپی کہاں ہیں آپ؟ نوری کی آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ کیا بات ہے نوری؟ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ نوری بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے کھانے کی کیسی اور کتنی تعریفیں ہوئی ہیں؟ میں تو کہتی ہوں آپی، اب آپ زیادہ کچھ نہ سوچو اور میری بات مان لو۔ نوری بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ نوری پڑوس میں رہتی تھی، بہت ہی پیاری لڑکی تھی، اکثر ہی عائشہ سے ملنے آ جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کے ساتھ عائشہ کا بھی اچھا وقت گزر جاتا تھا۔
نوری کو عائشہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے بہت پسند تھے۔ وہ اکثر اسے اپنا ٹفن سروس شروع کرنے کا کہتی، لیکن عائشہ ہر بار اس کی بات پر صرف مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہد اسے ایسے کسی کام کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور اس کی خود بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایسا کچھ کر پائے گی۔ لیکن کل نوری اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں کو ٹفن میں لے کر گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو وہ کھانا اپنے آفس کے لوگوں کو کھلانے کو کہا۔ اس کے علاوہ ان کے علاقے کے باہر کچھ کارخانے میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو بھی وہ کھانا کھلایا۔ سب کو کھانا بے حد پسند آیا۔ ان سب کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ایسا کھانا روز ملے تو وہ ضرور کھائیں گے۔ سب کچھ امید کے مطابق تھا۔ اب بس نوری کو عائشہ کو اس ٹفن سروس کے لیے راضی کرنا تھا۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا نوری، اور پھر شاہد کو بھی یہ پسند نہیں آئے گا، عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سب ہو جائے گا آپی، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اور شاہد بھائی کو کہاں کچھ پتہ چلے گا؟ وہ صبح کو گئے، شام کو گھر آتے ہیں، تب تک تو ہمارا سارا کام ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ سب کیسے کر پاؤں گی عائشہ؟ اب بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف کھانا پکانا ہے، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی آپی تھوڑی ہمت تو کریں۔ دیکھیں آپ سارا دن گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہیں، اس طرح آپ کا وقت بھی گزر جائے گا، اور دیکھنا آپ کو اس میں کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی محنت سے پیسے کمائیں گی۔ جو وقت آپ کا یوں ہی گزر جاتا ہے، اس میں یہ کام کچھ برا نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ اور اس طرح نوری نے عائشہ سے 2-3 طرح کی سبزیاں، دال، روٹیاں بنوائیں، پھر انہیں 4-5 ٹفن میں پیک کیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے روز 8 ٹفن بنائے۔ اسی طرح دن گزرنے کے ساتھ ٹفنز کی تعداد بڑھنے لگی۔ عائشہ کو بھی اب واقعی اچھا لگنے لگا تھا۔ روز شاہد اور ہادی کے جاتے ہی وہ کھانا پکانے لگتی۔ نوری پوری طرح اپنے کام میں سرگرم تھی۔ اس نے گھر کا کھانا نام سے پرچے بھی چھپوا لیے تھے، اور اب انہیں فون پر آرڈر بھی ملنے لگے تھے۔ ایک لڑکا بھی رکھ لیا تھا جو ان کے کھانے کی ڈیلیوری کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گھر کا کھانا ایک مشہور نام اور برانڈ بنتا جا رہا تھا۔ نوری نے عائشہ کو بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ کسٹمر سے ڈیل کرنا، حساب کتاب کرنا، سب سیکھ گئی تھی۔ اب اس کے اندر کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ شاہد کے گھر آنے تک سب کام ہو جاتے تھے، اس لیے انہیں کسی بات کی خبر تک نہ تھی۔ عائشہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی، شاہد کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ ہماری تمہاری جیسی قسمت کہاں، اب تو بھابھی اور تم دونوں مل کر کماؤ گے۔ مہنگائی کے اس دور میں دونوں کماتے ہیں تو ہی اچھے سے گزارا ہوتا ہے۔ ارے اسے کہاں کچھ آتا ہے، پڑھائی بھی کوئی خاص نہیں ہے، نہ کوئی اور ہنر ہے، بس گھر ہی سنبھال سکتی ہے وہ، یہ کام وام اس کے بس کی بات نہیں۔ عائشہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ شاہد نے فون بند کر دیا۔ عمران تھا، اس کی بیوی نے اپنا بوٹیک کھولا ہے، وہی بتا رہا تھا اب ہنر ہو تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے۔ میرے آفس میں ہی سب لوگ ٹفن لانے کے بجائے ٹفن آرڈر کرتے ہیں۔ گھر کا کھانا نام سے کوئی عورت ٹفن سروس چلاتی ہے، سب بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کے کھانے کی۔ اب کھانا تو تم بھی اچھا بنا لیتی ہو، لیکن تم کر سکتی ہو یہ سب؟ نہیں نا، وہ عورتیں الگ ہی ہوتی ہیں۔ شاہد کھانا کھاتے ہوئے بولتے جا رہے تھے، اور وہ بھی ہمیشہ کی طرح ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن آج اسے کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ وہ خوش تھی۔ انجانے میں ہی صحیح شاہد نے اس کی تعریف کی تھی، اس کی مثال دی تھی، اس نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا
اس خیال کے آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شاہد نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ پھر رونے لگی ہے۔ تم جیسی عورتوں سے کچھ کہنا بیکار ہے، کچھ کہو تو رونے لگ جاتی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ اس کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اس نے اب 3-4 عورتوں کو بھی کام پر رکھ لیا تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ روز سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ شاہد کچھ پریشان ہے، بہت چپ سے رہنے لگے تھے۔ کیا بات ہے شاہد، کام کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ لمبی سانس لے کر بولے، ہاں پریشانی تو ہے، میں نے بینک سے قرض لیا تھا، اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک بزنس شروع کیا تھا، لیکن اس میں بہت گھاٹا ہو گیا۔ بینک کا قرضہ ادا کرنے میں 15 دن رہ گئے، میں نے سب کوششیں کر لیں لیکن کہیں سے پیسے نہیں ملے، سوچ رہا ہوں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے، اگر قرضہ ادا نہیں کیا تو ہمارا گھر، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ شاہد کی آواز بھر آ گئی۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ 3 لاکھ، شاہد نے کہا۔ وہ اٹھی، الماری کھولی، اس میں سے پیسے نکالے اور شاہد کے پاس آ کر بولی، یہ 3 لاکھ روپے ہیں، لے جائیں اور اپنا قرضہ ادا کر دیں۔ شاہد اپنے سامنے رکھے نوٹوں کو دیکھ رہے تھے، یہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے حیرانگی سے سوال کیا۔ میری محنت کی کمائی ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ ہنر ہو تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، تو میں نے بھی اپنے ہنر کا استعمال کر لیا۔ مطلب؟ اور تم میں کون سا ہنر ہے؟ شاہد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ نے شاہد کی طرف ایک پرچہ بڑھایا، شاہد نے دیکھا تو بولا، یہ تو گھر کا کھانا ٹفن سروس کا پرچہ ہے، لیکن آخر میں لکھا نمبر پڑھ کر وہ چونک گیا۔ اوہ، یہ تو تمہارا نمبر ہے، مطلب تم یہ ٹفن سروس چلا رہی ہو؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہد نے خوشی سے اس کے ہاتھ تھام لیے اور بولا، مجھے معاف کر دو عائشہ، میں ہمیشہ تمہیں تانے دیتا رہا، نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تمہیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم ایک کمزور عورت ہو جو مجھ پر صرف بوجھ بن سکتی ہے، میرا بوجھ بانٹ نہیں سکتی، لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی بھی عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ اتنی مضبوط ہے کہ ضرورت آنے پر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم نے میرے لیے آج جو کیا میں یہ کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ اور یہی وہ پل تھا جب عائشہ طمانینت سے مسکرائی تھی۔ اس نے دنیا اور شاہد کی نظروں میں اپنی خاص پہچان بنا لی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔